ابو طالب بھی فوت ہوتے ہیں اور آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات ہوتی ہے. تو ایک تو آپ علیہ السلام کے اوپر ہر طرح سے ظلم، انتہائی مشکل زندگی، پھر آپ کے غمخوار چچا بھی فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی فوت ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں. اور اس وجہ سے آپ علیہ السلام اس سال کا نام رکھتے ہیں عام الحزن. حزن غم کو کہتے ہیں، غم کا سال. پھر اس کے بعد جو آئندہ 3 سال ہے، یعنی 50 سال سے لے کر 53 سال تک جو آپ کی زندگی ہے 3 سال، تو اس کے اندر آپ علیہ السلام پھر مکہ سے باہر نکل جاتے ہیں، طائف کی طرف جاتے ہیں، دوسرے شہروں کی طرف جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اعلان کو اور اپنی نبوت کے پرچار کو اور زیادہ عام کرتے ہیں. یہ 53 سالہ زندگی مکی زندگی ہے. اس کے بعد پھر ہجرت کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہجرت کا بھی تفصیلی واقعہ ہے. آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف جاتے ہیں. یہاں مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ علیہ السلام ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں. سب سے پہلے قباء پہنچتے ہیں اور یہاں سے مدنی زندگی شروع ہوتی ہے. قباء پہنچ کر آپ علیہ السلام کچھ دن وہاں قیام فرماتے ہیں، کچھ وہاں پر آپ علیہ السلام نے اصلاحات فرمائے، اور وہاں پر جو آپ نے پہلا کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کو آج تک لوگ مسجد قباء کے نام سے یاد رکھتے ہیں. پھر کچھ دن قیام کے بعد آپ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور مدینے کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی مدینہ ہے، قباء اور مسجد نبوی آپ حضرات نے دیکھے ہیں قریب قریب ہیں. آپ علیہ السلام مدینے شہر کی طرف، مین سٹی کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں پر آپ علیہ السلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ. خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، اس کے اندر بچے بھی ہیں، بچہ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں مدینے کے قبائل کے. اور آپ علیہ السلام کا بہت پرجوش اور زوردار طریقے سے استقبال ہوتا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام آپ کے صحابہ مکہ سے مہاجر اور مسافر بن کر آئے ہیں. سب کچھ اپنے مال و دولت، اپنے ازواج اولاد، اپنے گھر بار سب کچھ وہاں چھوڑ کے ہیں. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہاجرین کے پاس. ہر آدمی کی خواہشیں بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے آفر ہوتی ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں. اور یہی مسئلہ بھی ایک نظامی مسئلہ بننے والا ہے، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام کسی ایک گھر میں جاتے ہیں، کسی اور کا دل دکھ سکتا ہے، کسی اور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی انتہائی سہل انداز سے حل فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کریم کی طرف سے معمول ہے، معمول من اللہ ہے. اللہ کریم کی طرف سے اسے حکم ہے، اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے، جس گھر کے پاس بیٹھ جائے، میں انہیں کا مہمان بن جاؤں گا. اونٹنی آگے چلتی رہی اور آپ علیہ السلام کا قافلہ چلتا رہا، ساتھ صحابہ اکرام بھی ہیں. چلتے چلتے اونٹنی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے وہاں پر بیٹھ گئی، اور یہ جگہ بالکل ویران کی خالی تھی. یہاں پر کچھ کھجور کے باغات تھے اور یہ یتیموں کی زمین تھی، اور یہاں سے بالکل قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. یہ بھی ایک غریب صحابی ہے، لیکن ان کے سعادت کے اندر، ان کی قسمت کے اندر یہ سعادت اور یہ شرط لکھی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کی مہمانی. تو جیسے آپ علیہ السلام وہاں یعنی اونٹنی بیٹھ گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کا کجاوا اور سامان اٹھا لیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی سامان اور کجاوا اٹھائے تو مہمان پھر اسی کے گھر جاتا ہے. یہ ایک اصول ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آئے، اس کے ہاتھ میں سامان ہے، بکس ہیں، اور جو میزبان ہے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلتا ہے. اصول اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے جو سامان ہے، جو اس کے پاس پہنچ جائے، اس سے لے لیا جائے. تو آپ علیہ السلام اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے گھر کی آفر کی. گھر کے 2 حصے تھے، ایک نیچے فلور، ایک اوپر فلور. انہوں نے آپ علیہ السلام کے فرق سے فرمایا کہ آپ جو بھی پسند کریں وہ آپ کے لیے ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ اوپر رہیں، اس لیے کہ آپ اگر نیچے رہیں گے میں اوپر رہوں گا تو یہ بے ادبی ہے، آپ اوپر رہیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے نیچے والے پورشن کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے مہمان آئیں گے، میرے پاس لوگ آئیں گے، آنا جانا ہوگا، تو اوپر لوگوں کے لیے چڑھنا آنا جانا مشکل ہے، میرے لیے بار بار نیچے آنا جانا مشکل ہے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے نیچے پورشن کو قبول فرمایا. اور پھر صحابہ اکرام نے حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خدمت کی، اور جیسے ایک مہمان کا حق ہوتا ہے حق ادا کر دیا. کھانا آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، جہاں سے آپ علیہ السلام چھوڑتے تھے وہاں سے کھانا شروع فرماتے تھے تاکہ برکت حاصل ہو. بارہ مختصر نہیں کہ آپ علیہ السلام وہاں رہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. یہ ہجرت کے پہلے دن سے لے کر اس کے بھی اگر ہم دیکھیں تو 3 پورشن اور 3 حصے بنتے ہیں. پہلا حصہ ہے ہجرت کے پہلے دن سے لے کر 6 سالوں پر محیط ہے.
یعنی صلح حدیبیہ تک، اور دوسرا حصہ صلح حدیبیہ سے لے کر سن 8 ہجری تک ہے، 2 سال کا عرصہ ہے فتح مکہ تک، اور تیسرا حصہ فتح مکہ سے لے کر آخر تک، یعنی آپ کی جو 63 سالہ عمر ہے یا جو مدنی زندگی کے 10 سالہ عمر ہے، ٹوٹل 63 سال بنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے جو اہم کام کیے، 3 بنیادی اہم کام کیے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا، صحابہ کرام کے آپس میں مواخات قائم کیا، اور تیسرا کام آپ نے کیا وہاں کے قبائل کے درمیان میثاق مدینہ کو، یعنی ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں کام بھی بہت اہم ہیں پوری دنیا کے لیے، آج تک یہ ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ پہلا کام آپ علیہ السلام نے معلومات کی، جہاں پر اپنی بیٹی تھی زمین کس کی ہے، پتہ چلا 2 یتیموں کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مذاکرات کے لیے بلایا، ان سے بات کی کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے دے دے، تو انہوں نے بڑے خوشی سے اظہار کیا کہ ہم ہدیۃً تحفۃً ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے یعنی ہدیہ یا تو قبول نہیں فرمایا، یا آپ علیہ السلام نے ہدیہ تو قبول فرما دیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو، وہ ناراض بھی نہ ہو، اور اس کے بعد اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ اس کے اندر ہمارے لیے جو سربراہ ہیں جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو خصوصاً اگر وہ کسی غریب کی ہے، یتیم کی ہے، کبھی بھی ہدیۃً اور مفت میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو قیمت ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کی طرف سے وہ چیز قبول بھی ہو اور ان کی زندگی بھی آسانی سے گزرے۔ پھر مسجد کی تعمیر فرمائی۔ پہلا کام آپ نے کیا مسجد کی تعمیر، یعنی ہجرت کے بعد مسجد کی تعمیر۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں، مسلمان جہاں بھی جائیں، آج کل اگر کوئی نئی سوسائٹی بن رہی ہے، کسی نئی جگہ پر ہم شفٹ ہوتے ہیں، جہاں بھی مسلمان آباد ہو، سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ مسجد کی تعمیر کرے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھ کے مسجد کی تعمیر کریں۔ آپ علیہ السلام نے پہلا کام یہ فرمایا۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یا دوسرے نمبر پر، کیونکہ جو صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انتہائی مفلسی تھی، انتہائی مشکل کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان وہاں کے جو 5 قبائل ہیں، اوس ہیں، خزرج ہیں، 2 مشرکوں کے قبیلے تھے، اس میں سے کچھ لوگ پھر مسلمان ہوئے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو آپ علیہ السلام نے اوس اور خزرج کے درمیان بھی مواخات فرمایا، اور صحابہ کرام کے درمیان یعنی اوس اور خزرج سے جو مسلمان ہوئے تھے، جو انصار تھے، ان کے اور مہاجرین کے درمیان آپ علیہ السلام نے مواخات فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی پھر اس مواخات کا حق ادا کر دیا۔ مواخات کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں، اور کسی کو اپنے گھر میں رکھنا، خصوصاً اگر ایک آدمی کسی کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہو، کرائے کے گھر میں رہتا ہو، 10 دن کے لیے بھی مہمان آئے تو انسان تھم ہو جاتا ہے کہ 10 دن ہو گئے اور مہمان واپس جانے کا نام نہیں لے رہے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا حق ادا کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کی ایسے تربیت فرمائی کہ یہ تربیت نہ صرف وہاں پر ہے، ساری زندگی ان کی زندگیوں میں رہا ہے، اور آخر تک انہوں نے مرنا گوارا کیا، خود شہید ہو گئے، لیکن پانی کا گلاس اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے پیش کیا۔ مواخات ہیں صحابہ کرام، یعنی دونوں آپس میں، ایک مہاجر اور ایک انصار آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ جو انصار تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو آفر کی کہ ہم اپنے آدھا گھر بھی آپ کو دے دیں گے، اپنی آدھی جائیداد بھی آپ کو دے دیں گے، اور اگر آپ لوگ کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو کھیتی باڑی کر کے دیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا، دنیا کی تاریخ اس مثال سے عاجز ہے، فرمایا کہ اگر جس صحابی کی، جیسے حضرت سعد کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو آفر کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو دیکھ لیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اسے شادی بھی کر لیں۔ لیکن جو مہاجرین صحابہ تھے وہ بھی حضور کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کسی بھی چیز لینے پر اصرار نہیں کیا، انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم مہاجر ہیں، مکے سے آئے ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کاروبار جانتے ہیں، آپ ہمیں صرف بازار کا راستہ دکھائیے، ہم خود کاروبار کریں گے، اللہ کریم اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے درمیان مواخات فرمایا۔ اسی طرح پھر ان قبائل کے درمیان، یعنی جو یہودی قبائل تھے، جو مشرکوں کے قبائل تھے، جو مسلمان تھے، آپس میں میثاق مدینہ فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی ابتدائی 6 سالہ زندگی قدر آسان تو گزری، لیکن یہ زندگی بھی بڑی مشکل ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر کافروں کی اور مشرکین کی یہ خواہش ہے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، اور بالکل ان کو جڑ سے اکھیڑ دیں۔ اور اسی 6 سالہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں
غزوہ بدر وقوع ہوتا ہے، احد کا واقعہ ہے، احزاب کا واقعہ ہے، جو بڑی بڑی جنگیں ہیں اپنے نوعیت کے حساب سے وہ اسی مدنی زندگی کے پہلے چسانہ دور کے اندر ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ اسلام کو مورد اسلام الزام ٹھہراتے ہیں کہ اسلام کے اندر جنگیں ہیں، حضور نے جنگیں لڑی ہیں، صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں اور اسلام کے اندر شدت پسندی ہے۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ تینوں جو ابتدائی بڑی جنگیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، اس کے علاوہ دیگر جنگیں بھی، یہ سارے مدینہ کے اندر واقع ہوئی ہیں، یا اس کا حد مدینے سے قریب ہے، مکہ سے کافی دور ہے۔ آج بھی یہ قانون اور اصول ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر اگر ایک آدمی اٹیک کرتا ہے، آپ کے ملک کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے اور آپ اسے قتل بھی کر دیں، آپ اسے تکلیف بھی پہنچائیں تو آپ بری ذمہ ہیں، اس لیے کہ اٹیک اس نے کیا ہے۔ تو یہاں مدینے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تینوں جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام نے اور آپ علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہے، یہ اقدامی جنگ نہیں ہے، یہ دفاعی جنگیں ہیں۔ یہاں پر آپ نے ڈیفینس کیا ہے، تینوں کے اندر اپنا دفاع کیا ہے، اور یہ تینوں حملے کافروں کی طرف اور مشرکوں کی طرف ہیں۔ تو یہاں بھی اسلام کے اوپر کوئی حرف نہیں پڑتا، اسلام کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو، ہر ملک کو، ہر شخص کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا